پاکستان میں کورونا سے 4 ماہ کے دوران ایک دن میں سب سے زیادہ ریکارڈ 159 اموات، سندھ میں سب سے زیادہ 86 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، پنجاب میں 48 اور خیبر پختونخوا میں 20 افراد جان سے گئے، ملک میں مزید 4429 افراد کورونا سے متاثر۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان، 30 ستمبر کے بعد دفاتر میں کام نہیں کر سکیں گے، ہوائی سفر کے لیے بھی دونوں ڈوز لازمی قرار، 15 اکتوبر کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ اور موٹر ویز پر سفر بند، ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں بھی پابندی ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ طلباء کو اسکول لے جانے والے ڈرائیورز کی ویکسینیشن بھی لازمی ہوگی، 17 سال سے زائد عمر کے طلباء 15 ستمبر تک ایک ڈوز لازمی لگوائیں۔ سندھ میں کورونا اموات میں اضافہ، 36 افراد موت کے منہ میں چلے گئے، پنجاب میں 48 افراد جان سے گئے۔ پاکستان کا افغانستان میں امن مشن، سیاسی اور عسکری قیادت کی مشاورت، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان کے مثبت کردار پر بریفنگ، مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معیذ یوسف کی چینی ہم منصب کو ویڈیو کال، دونوں ممالک کا بدلتی صورتحال میں مل کر کام کرنے کا عزم۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورے پر تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے۔ امریکی CIA چیف کی ملا غنی برادر سے ملاقات کی تصدیق نہیں کر سکتے، افغانستان میں نئی حکومت مغربی طرز کی جمہوریت کی طرح نہیں ہوگی، 31 اگست تک انخلا مکمل نہ ہوا تو امریکہ کے خلاف لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، کابل ایئرپورٹ پر افغان شہریوں کے لیے بند، کسی کو پاکستان کے خلاف اپنے سرزمین استعمال کرنے نہیں دیں گے، ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں نیوز کانفرنس، کہا امریکہ ہنرمند افراد کو لے جانے سے باز رہے، عام شریعت کے قانون میں موجود سزاؤں سے ہی آ سکتا ہے، سیکورٹی صورتحال بہتر ہونے تک کام کرنے والی خواتین گھروں پر رہیں، تنخواہیں دی جائیں گی، موسیقی اور فلم کا فیصلہ شریعت کے مطابق کریں گے۔ افغانستان سے انخلا کی ڈیڈ لائن میں تبدیلی نہیں ہوئی، امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان کا اعلان، نیوز بریفنگ میں بتایا کہ اگست کے آخر تک تمام امریکیوں کو نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تمام امریکیوں کو کابل پہنچا دیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری کی نیوز کانفرنس، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مخالفین پر شدید تنقید، کہا مخالفین 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون انتخابی اصلاحات میں بڑی رکاوٹ ہے، PDM کا مستقبل لندن میں شادیاں کروانا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی کا طریقہ ہے، اگر انتخابات متنازع بنانا چاہتے ہیں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کریں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی کے دورے کے بعد نیوز کانفرنس، کہا PTI چاہتی ہے اسے دوبارہ دھاندلی کا موقع ملے اور حکومت بنائے، PDM کو غیر جمہوری حکومت کو ہٹانے کا راستہ دکھایا تھا، کراچی میں جلسہ خوش آئند ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی کو بہتری کی طرف لے کر جا رہی ہے، مردم شماری کا معاملہ طے ہونے اور حلقہ بندیوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔